أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستو، گزشتہ مجلس سے ان 7 احکام کا بیان ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. ان میں پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا حلال ہے، اور امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا حکم یہ بیان ہوا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی پاکیزہ بیویاں امتیوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اسی طرح حضور کی باندیاں بھی حضور کے بعد امتیوں کے لیے حلال نہیں ہیں. تیسرا حکم یہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ ان عورتوں نے حضور کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی ہو. عام امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے مرد کے خاندان کی خواتین اس کے لیے حلال ہیں. عام امتی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس عورت سے نکاح کر رہا ہے اس نے ہجرت کی ہو. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. اور چوتھا حکم یہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عورت اپنی ذات کو بغیر مہر کے نکاح کے لیے پیش کرے اور نبی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بغیر مہر کے نبی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نکاح میں مہر کا ذکر کریں یا ذکر نہ کریں، ہر حالت میں نکاح کے اندر مہر واجب ہو جاتا ہے. وہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا پڑے گا. اور پانچواں حکم یہ بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمانا چاہیں تو مومن مسلم عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. اصل یہودی نصرانی عورت سے اللہ کے رسول نکاح نہیں کر سکتے. امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جس طرح ایک عام امتی ایک مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو اصل یہودی اور اصل عیسائی عورت جو حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو، توریت پر چلتی ہو، زبور پر چلتی ہو، ایک عام امتی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے.
یہ گزشتہ مجلس میں 5 احکام بیان ہوئے. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں 6واں حکم بیان کیا جا رہا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ اگر ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان بیویوں کے درمیان برابری کرنا، انصاف کرنا یہ واجب ہے، امتیوں کے لیے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سب بیویوں کے درمیان برابری کا معاملہ کرے. برابری کا معاملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نفقے کے اندر، خرچے کے اندر برابری ہو، اور دوسرا کہ مرد رات گزارنے کے اندر برابری کرے. اگر پہلی بیوی کے یہاں 1 رات گزاری ہے تو دوسری بیوی کو بھی 1 رات گزارے، تیسری بیوی کے یہاں بھی 1 رات گزارے. یعنی خرچہ دینے میں اور رات گزارنے میں مرد کے لیے برابری کرنا یہ ضروری تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی گئی اور اس برابری کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے درمیان برابری کا معاملہ فرماتے تھے. ہر بیوی کو ایک جیسا خرچہ دیتے تھے. ہر بیوی کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے کے لیے جاتے تھے. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فیعدل فیقول اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے درمیان برابری کا، انصاف کا معاملہ فرماتے تھے اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے میں نے اس میں تو برابری کا معاملہ کر لیا، یعنی نفقہ دینے میں، رات گزارنے میں. لیکن جس چیز کے اندر میرا اختیار نہیں ہے تو اس چیز میں میری پکڑ نہ فرما، مجھے ملامت نہ فرما. اس سے مراد یہ ہے کہ دل کا میلان، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہوں تو مرد اس کا دل کا میلان کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تمام بیویوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا. تو اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ دل کا میلان یہ میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے، جو میرے قبضے قدرت میں ہے اس میں تمہیں برابری کر رہا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بیوی کے یہاں رات گزارنے کی نوبت آتی اور کوئی عذر پیش ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس بیوی سے اجازت لے لیتے تھے. حالانکہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی تو حضور کے لیے بیویوں کے درمیان برابری کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے مرض الوفات میں جس بیماری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ان بیماری کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بیویوں کے حجروں میں جانا دشوار ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے اجازت لے لی کہ بھئی میں ان بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ تمام بیویوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے اور اسی حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی معاملے میں حضور پر آسانی کے لیے کوئی رخصت دی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر اس معاملے میں عزیمت پر عمل کرتے تھے اور رخصت والی بات کو کسی ضرورت کے موقع کے لیے چھوڑ دیتے تھے.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں تھا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کر دکھلایا ہے کہ کسی مرد کی کئی بیویاں ہوں تو نفقہ دینے میں، رات گزارنے کا برابری کرنا ضروری ہے۔ لیکن امتیوں کے لیے یہ حکم ہے، اگر کسی مرد کی 2-4 بیویاں ہیں تو پھر اس کے لیے اپنے ہر بیوی کے یہاں رات گزارنا ضروری ہے۔ اگر ایک بیوی کا 2 رات گزارنا ہے، دوسری کا بھی 2 رات گزارے، تیسری کی یہاں بھی 2 رات گزارے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہر مرد کے لیے جس کی 2-4 بیویاں ہوں، رات گزارنے میں برابری کا معاملہ جو ضروری قرار دیا گیا ہے وہ صرف رات گزارنے کے اندر ہے، ہم بستری کرنے کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو جب دوسری بیوی کی باری آئے تو اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں رخصت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بستری کا تعلق آدمی کے دل کے میلان کے ساتھ ہے، کہ اگر جس بیوی کے ساتھ دل کا میلان ہوگا آدمی اسی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ہر بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عام امتیوں کو بھی رخصت عطا فرمائی ہے کہ رات گزارنے میں تو برابری کرنا ضروری ہے، ہم بستری کرنے میں برابری ضرور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کے اندر بھی جس طریقے سے اقامت کی حالت میں باری لگانا شرط ہے، سفر کی حالت میں باری لگانا شرط نہیں ہے۔ اپنی جس بیوی کا اوپر دل آ جائے، وہ جس کو پسند کرتا ہے اس ایک بیوی کو لے کر سفر میں چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں بنیادی وجہ ہے راحت، سکون ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر روزے کو معاف کر دیا کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو، جب سفر سے آپ مقام پر آ جاؤ تو روزہ رکھ لو، اس کی قضا کر لو۔ اسی طریقے سے سفر کی حالت کے اندر 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر دی، قصر کا حکم دے دیا، یہ راحت کی بنا پر۔ تو یہاں اگر کسی مرد کی کئی بیویاں ہیں تو اس کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اس کو رخصت عطا فرمائیے کہ جس بیوی کی طرف اس کا دل کا میلان ہو اس بیوی کو سفر میں ساتھ میں لے کر جائے، تاکہ اس کی سفر کی جو بنیادی وجہ راحت اور سکون وہ اسے میسر آئے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر یہ حکم عام امتیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ جن بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں، جس کی باری چاہے ملتوی کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس روکے رکھے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن بیویوں کو آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے اگر دوبارہ کسی کو بلانا چاہیں تو آپ کے لیے اس سلسلے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیویوں کے درمیان مسلسل باری لگائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ جو 5 بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تو ان کے لیے باری بنا لیتے اور ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور وہ غم زدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ آپ انہیں دے دو گے وہ سب کے سب اس پر راضی رہیں گی۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان کے متعلق آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میرا فلاں حق اس کے ذمے میں ہے، اب اگر وہ انسان اس کے حق کی ادائیگی کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو قرآن محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں آدمی کے ذمے میرا کوئی حق نہیں ہے، پھر وہ آدمی اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے،
تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے کہ اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے، تب بھی میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بتلانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کو یہ بتلا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں تمہارے درمیان برابری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملات میں تمہارے پاس رات گزارنے میں برابری کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ تم پر احسان کر رہے ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات نبی کی بیویوں کے سامنے یہ بات آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ جتنی توجہ دیتے ہیں، جتنی صحبت کا حصہ انہیں میسر آتا نبی بیویوں کو، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی کہ ہم تو اس کی حقدار نہیں تھی، اس کے باوجود نبی ہمیں حق دے رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں کہ جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ ان احکام مختصہ کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں یہ خیالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رخصتیں، یہ ساری خصوصیتیں عام بندوں کے لیے کیوں عام نہیں کر دی؟ اس لیے کہ اگر تمہارے دلوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد ہے جو سزا کا موجب ہے۔ یہ خیالات تمہارے دلوں کے اندر آ رہے ہیں تو ان خیالات کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جان رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حلم کا بھی مالک ہے۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جن لوگوں کو نبی کی ذات پر اعتراض ہے، نبی کی ذات پر سوال اٹھا رہے ہیں، اگر انہیں ابھی فوری طور پر سزا نہیں ملی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعتراض کرنے والوں کو نہیں جانتا۔ اللہ بہت کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری سزا نہیں دی بلکہ سزا کے معاملے میں انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، یہ 6 نمبر کا حکم تھا۔ اب آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں خصوصیت بیان فرما رہے ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس کے بعد دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کی 2 طریقے سے تفسیر کی حضرات مفسرین کرام نے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر کے بعد بہت سارا مال غنیمت آیا تھا صحابہ کے پاس، حضور کے پاس، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کی زندگیاں آسودہ حال ہو گئی تھی، خوشحال زندگیاں گزارنے لگے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے یہ دیکھا، نبی کی بیویوں نے یہ دیکھا کہ اب تک کی جو زندگی ہماری گزری ہے فقر و فاقہ میں گزری ہے۔ تو تمام بیویوں نے اکٹھا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ حضور آپ ہمارے نان نفقے میں، ہمارے خرچے میں اضافہ فرمائیے۔ جب یہ مطالبہ حضور کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناراضگی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدہ ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 1 مہینے کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر تم آؤ، اللہ کے رسول تمہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سالہ کر دیں گے، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو، آخرت کی طلبگار ہو، تو پھر نبی کے نکاح میں رہنے کا تمہیں حق ہے۔ تو جب یہ 2 آپشن حضور کی بیویوں کے سامنے آیا، تمام بیویوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، ہم آخرت کی طلبگار ہیں۔
تو گویا کہ انہوں نے اپنے فقر و فاقہ کے اوپر قناعت کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات نے اللہ کو چنا، اللہ کے رسول کو چنا، آخرت کی فکر کی. تو اس کے انعام کے طور پر یہ کہا گیا اے نبی ابھی موجودہ 9 بیویوں کے بعد آپ دوسری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دیا ان عورتوں کے ساتھ کہ آپ انہی کے شوہر ہیں، اب کسی کو شوہر نہیں بن سکتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو بھی حضور کے ساتھ خاص کر دیا کہ اب یہ 9 بیویاں جو موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر، یہ حضور کی وفات کے بعد کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. ایک تفسیر تو یہ بیان ہوئی. دوسری تفسیر حضرات مفسرین کرام نے یہ کی ہے کہ اب تک کی جو احکام گزرے ہیں، 7 احکام جو اوپر گزرے ہیں، ان میں جن عورتوں کے ساتھ حضور کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا گیا، انہی عورتوں کے ساتھ حضور نکاح کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اگر خاندان کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان عورتوں کا ایمان کے ساتھ ہجرت کرنا بھی ضروری، اور اگر عام عورتوں میں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان عام عورتوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ 2 تفسیریں اس آیت کریمہ کی حضرات مفسرین کرام نے کی ہیں، لیکن پہلی تفسیر بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زیادہ مناسب ہے کہ ازواج مطہرات کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نبی کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ ان عورتوں کے بدلے میں کسی دوسری بیویاں لے آئیں. یعنی حضور کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھی وفات کے وقت، تو ان 9 بیویوں میں سے حضور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک کو طلاق دے دی اور دوسری کو نکاح میں لیا تاکہ 9 کا عدد باقی رہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی. آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان عورتوں کی خوبصورتی، ان عورتوں کی خوبی اچھی معلوم ہو. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کا جب پیغام دے تو اس موقع پر لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. منگنی کرنے کے وقت لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. اس کی تائید روایتوں سے بھی ہوتی ہے، حدیثوں سے بھی ہوتی ہے. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر ان اعضاء کی طرف دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو جن اعضاء کے دیکھنے سے نکاح کی ترغیب ہوئی ہے تو اسے اس عورت کے ان اعضاء کو دیکھ لینا چاہیے. یعنی اس عورت کا چہرہ دیکھ لے تو جس کی وجہ سے پتہ چل جائے. اور دوسری روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حضور کو پتہ چلا، حضور نے کہا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہنے لگے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو دیکھ لو تاکہ تمہارا یہ دیکھنا تمہارے درمیان محبت اور اتفاق کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ زندگی کا ساتھ گزارنا ہے، ایک طویل زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. اگر نہیں دیکھو گے اس میں کوئی خامی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، کوئی عیب ہوگا تو زندگی پر پچھتاؤ گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ منگنی کرنے کے وقت لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ منگنی کے موقع کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لڑکا لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے. شریعت تو اتنی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا دیکھ لے لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، بس بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا تنہا ایک کمرے کے اندر، کب ساری بات چیت بھی کر، لڑکا بھی سوال کر رہا ہے، لڑکی بھی سوال کر رہی ہے. یہ بے حیائی، بے شرمی ہے. اور ہمارے یہاں منگنی کے بعد تو ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسا کہ دونوں کے نکاح ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسے منگنی ہو گئی، لڑکی کے گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب یہ لڑکا اس کے لیے حلال ہو گیا، اور لڑکے کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اس کے لیے حلال ہو گئی ہے. اب فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے،
بعض برادریوں میں تو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لڑکی گھر تک بھی آتی ہے، اور بعض برادریوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ رشتے کی نکاح سے پہلے جو منگنی کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر لڑکا لڑکی ایک بند کمرے میں مل کر بیٹھتے ہیں. یہ تو باقاعدہ زنا ہے. اور سب سے بڑی جو تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ ایک کمرے کے اندر ہماری لڑکی بیٹھی ہے، ایک اجنبی لڑکا بیٹھا ہے، ماں بھی اطمینان کے اندر ہے، لڑکے کا باپ بھی اطمینان کے اندر ہے، دونوں جوان ہیں. حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی جب تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور ہم نے منگنی کی حیثیت کیا ہے؟ منگنی کی حیثیت شریعت مطہرہ کے نزدیک نکاح کے وعدے کی ہے، نکاح کی حیثیت نہیں ہے. جب تک لڑکا نکاح کے 3 بول نہیں بولتا وہاں تک وہ لڑکی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس کی مثال بہت اچھی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے. بھئی ہمیں کسی جگہ کا سفر کرنا ہو تو ہم 1 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے ہم ٹرین کی سیٹ بک کراتے ہیں. تو جس وقت ہم نے ٹرین کی سیٹ بک کرائی کیا اس وقت ہم بیٹھنے کا حقدار ہوئے؟ نہیں. بس جب وقت آئے گا جس تاریخ کی ہم نے سیٹ بک کرائی اس وقت ہم اس سیٹ کے حقدار ہوں گے. بس یہی حال ہے کہ ابھی ہم نے منگنی کی ہے تو یہ منگنی وعدہ نکاح ہے. ہم نے نکاح کا وعدہ کیا کہ آپ کی بیٹی کو بیاہ کے ہم اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نکاح کے آخری سیکنڈ تک وہ لڑکی اس کے لیے نامحرم ہے، وہ لڑکا اس کے لیے نامحرم ہے. یہ اتنی خرافات ہے کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ زنا کاری کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ کہہ کر چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم تو معاشرے کے رسومات میں بندھے ہوئے ہیں. شریعت پر عمل کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے رسومات کو ٹھوکر مارو. جب معاشرے کے رسومات کو ہم ٹھوکر ماریں گے تو پورا معاشرہ ہمارا دشمن بنے گا. اسی لیے کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تو اللہ کو راضی کر، چاہے اللہ تمام مخلوق تجھ سے ناراض کیوں نہ ہو جائے. اس لیے کہ مخلوق کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اگر اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا مخلوق بھی تجھ سے راضی ہو جائے گی. اگر تو نے فکر کی ہے مخلوق کو راضی کرنے کی اور اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا، تو لوگوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، اللہ بھی تیرا دشمن بن جائے گا اور ساری مخلوق بھی تیری دشمن بن جائے گی. تو یہ شریعت مطہرہ پر چلنے سے تکلیفیں ضرور آئے گی. اور ہمارا مزاج جو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کی ساری رسومات کو اپنائیں اور دیندار بنیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم دیندار بنیں گے، ہم شریعت کے احکامات پر چلیں گے تو ضرور بھی ضرور ہم پر حالات آئیں گے. ہم تنہا ہو جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے. یہ حالات آنا ایمان کی بننے کی نشانی ہے. اسی لیے ہمارا معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا لڑکا بڑا پاک دامن ہے، لڑکی بہت پاکیزہ ہے، لیکن اندر کی حالت ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو اور تمہارے اندر ہمت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی ہمت تو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو ایمان کا کم تر درجہ، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. آج یہی حال ہے کہ ان چیزوں کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے. جہاں رشتہ ہوا لڑکے کے ہاتھ میں فون آ گیا، سب سے پہلے لڑکا فون بھی جاتا ہے کہ اب ہم بات چیت کریں گے. اس کی سب سے اچھی شریعت مطہرہ نے شکل بتائی کہ ابھی رخصتی کے اسباب نہیں ہوئے ہیں. بھائی ہمارے پاس کمرہ نہیں ہے، ایسی ہماری بینک بیلنس نہیں کہ بیوی کو لا سکے، تو نکاح تو کر سکتے ہیں. نکاح کر لو. اب چاہے وہ دونوں ساتھ میں گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. جب موقع ہوگا رخصتی کریں گے. تو اللہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح سے پہلے جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں.
इल्ला मा मलकत यमीनो, मगर अल्लाह के रसूल के लिए वो बादियां और कनीज़ें जो आपकी मिल्कियत में आ चुकी वो सब के सब हलाल हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज की पूरी पूरी निगरानी करने वाला है। यहाँ पर उन 7 अहकामात का बयान खत्म हुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं। हम गौर करते हैं तो मालूम ये होता है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी कुछ झलकियां दिखाई है। आप गौर करेंगे आपको ताज्जुब ये होगा कि जिस पैगंबर को अल्लाह ताला ने रिसालत की जिम्मेदारी, अल्लाह के अपने दीन के मिशन की जिम्मेदारी देकर भेजा है, अगर आप हुजूर की इज़्दिवाजी जिंदगी का मुताला करेंगे ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला अपनी बीवियों के साथ क्या होता था। इतनी मजेदार वाक़ियात लिखे हुए हैं कि एक मरतबा में 1-2 वाक़या सुनाकर बात खत्म कर देता हूँ कि एक मरतबा हज़रत आयशा के कमरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्याले से पानी पी रही थी। हुजूर ने कहा, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए बचाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पानी बचाया और हुजूर को दिया। हुजूर ने फिर पूछा, आयशा बताओ कि तुम्हारे होंठ इस प्याले में किस जगह लगे थे। हज़रत आयशा ने बताया कि हुजूर मैंने यहाँ से पानी पिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह से अपना लब मुबारक लगाकर पानी पिया। देखिए ये सय्यदुल अंबिया है और नबी के साथ क्या मामला हो रहा है। आज हमारा हाल ये है कि हम दुनिया के औहदेदार बन जाते हैं तो घर में भी मुफ्ती साहब बनकर जाते हैं, आलिम साहब बनकर जाते हैं, वकील साहब बनकर, नहीं घर में हम कुछ नहीं है, हम घर में बीवी के शौहर हैं और शौहर दोस्त जैसा होता है जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बतलाया। हज़रत आयशा से पूछा सहाबा ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू जिंदगी में क्या करते हैं, इन घर में आने के बाद क्या करते हैं। हज़रत आयशा कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद अपने हाथों से करते थे कि अपना जूता टूट गया उसकी मरम्मत खुद करते थे, कपड़ों में पेमन लगाते थे, घर में झाड़ू देते थे, सारे काम करते थे। जब अजान का वक्त होता, अजान हो जाती, मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आते थे। एक वाकया लिखा है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को सफर में ले गए। हुजूर ने सफर में चल रहे थे, हज़रत ने सहाबा से कहा कि तुम आगे जाओ। जब तन्हा हो गए अल्लाह के रसूल आयशा, हुजूर ने कहा हज़रत आयशा से, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ, मुकाबला करोगी। हज़रत आयशा ने कहा जी मैं करूंगी मुकाबला। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिस्म हल्का फुल्का था, दुबली पतली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगाई, हज़रत आयशा जीत गई, हुजूर हार गए। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा सफर हुआ, हज़रत आयशा को लेकर हुजूर फिर गए। फिर मौका आया, हुजूर ने कहा आयशा फिर दौड़ लगाओगी। हज़रत आयशा ने कहा जी बिल्कुल दौड़ लगाऊंगी। उस वक्त हज़रत आयशा का बदन थोड़ा भारी हो गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई, हुजूर जीत गए, हज़रत आयशा हार गई। हुजूर ने कहा आयशा ये उस दिन का बदला है, ये सुन्नत है, इस पर अमल करना चाहिए कि हम ऐसे गार्डनों में जाते हैं जहां पर्दे के हुदूद में रहकर अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाएं। इस सुन्नत पर अमल करने से बहुत मजा आएगा। एक वाक़या और ज़हन में आ रहा है कि एक मरतबा हज़रत आयशा के हुजरे के अंदर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बीवियों के दरमियान इस तरह बैठ गए कि एक पैर हज़रत आयशा के गोद में और दूसरा पैर हज़रत सौदा के गोद में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठी और हरीरा बनाया, आटे का एक मीठा बनता है, हरीरा बनाया और वो हरीरा लेकर आई। हज़रत आयशा ने हज़रत सौदा से कहा ये खा, इस हरीरा पियो, हरीरा खाओ। हज़रत सौदा ने इनकार कर दिया। फिर आयशा ने कहा अगर तुम खाती नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे मल दूंगी मैं। तो फिर इनकार किया सौदा ने। हज़रत आयशा ने थोड़ा हरीरा लिया उनके चेहरे पे मल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। हुजूर ने हज़रत सौदा की गोद में से अपना पैर उठा लिया और ये इशारा दिया कि तुम भी हज़रत आयशा के चेहरे पर मल दो। हज़रत सौदा ने भी हरीरा लिया, हज़रत आयशा के चेहरे पर मल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और खुश होते जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू है। ये हुजूर की घर के अंदर के हालात है, बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जाती है। हदीस में आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि तुम में बेहतर वो आदमी है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो
اور پھر فرمایا اور ان تمام میں سب سے بہترین میں ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ سنیں گے، تعجب ہوگا، اتنا بڑا نبی جس کے اوپر اتنا بڑا مشن ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، قیامت تک آنے والے آخری فرد تک دین اسلام کو پہنچانا ہے، لیکن اپنے گھریلو زندگی میں بڑی خوشحال گزارتے تھے۔ ہمیں ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو شادی شدہ لائف ہے، اس دیوالی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنائیں، جس سے ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔